پیارے دوستو، اگر کوئی شخص ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے کی ان 10 دنوں میں قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو پڑھنے کا معمول بنا لیا کرتا ہے، اس کو پڑھ لیا کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی فضیلت اور برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ شخص جو مانگے گا اس کو حاصل ہوگا، زندگی کے تمام جائز مقصد پورے ہوں گے، زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی، وہ شخص تمام طرح کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، یہ مہینہ ماہ رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو آپ لوگ اس مبارک مہینے کی ان 10 دنوں میں قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو کسی بھی 3 دنوں میں رات کو سونے سے پہلے یا پھر عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے، جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی کی گرفت میں ہے۔ ہم لوگوں کے حالات ایسے ہو جایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنا دکھ تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں پاتے۔ بے شک رزق دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے رزق طلب کریں۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو پڑھنے کا معمول بنا لیا کرتا ہے، اگرچہ وہ شخص کتنی بھی بڑی پریشانی میں ہوگا، پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی، اگر بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہوگا گھر میں برکت ہوگی، اگر کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلے گا کامیاب ہو کر گھر واپس لوٹے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی، غیب سے قرض کی ادائیگی ہوگی، دشمن دوست بن جائیں گے، دشمنی ختم ہو جائے گی، رکے ہوئے کام بن جائیں گے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، وہ شخص جادو ٹونا یا نظر بد حسد کی وجہ سے پریشان ہوگا تو جادو ٹونا نظر بد حسد سے وہ شخص محفوظ رہے گا، آگے آنے والی دنیا جہان کی تمام طرح کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور بچا رہے گا۔ پیارے دوستو، اب جان لیتے ہیں عمل کے طریقے کے بارے میں۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ ماہ رجب کے ان 10 دنوں میں کسی بھی 3 دن تک آپ لوگوں کو یا تو نماز عشاء کے بعد یا پھر واوضو ہو کر اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ جب عمل کریں تو سب سے پہلے مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر فارغ ہو، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ سب سے پہلے یہ 2 نام 2 اسماء پاک 100 مرتبہ کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو۔ اس کے بعد آپ لوگ 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، جیسے ہی 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے رہیں، اگر لیٹ کر عمل کر رہے ہیں تو لیٹے رہیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ لوگوں کو توبہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ توبہ استغفار کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائے اتنی کم ہیں۔ توبہ استغفار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ توبہ استغفار کو پڑھنے کا معمول بنا لیا کرتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ جو شخص توبہ استغفار کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی توبہ استغفار کی تسبیح مکمل طریقے سے پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر
रो रो कर आजिजी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें, दुआओं को रो रो कर करें, दुआओं को गिड़गिड़ा कर करें, दुआओं को आजिजी होकर करें। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। तो इन 3 दिनों में अमल को खुद भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मैं आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी कुछ खास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।